السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8۔ بیٹا ہم لوگوں نے ہسٹری کا پچھلا جو ٹاپک تھا اس میں پچھلے ریویو میں کیا تھا کوئٹ انڈیا موومنٹ، اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کا دوسرا ٹاپک تھا گاندھی جنر ٹاکس۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے شملہ کانفرنس 1945۔ شملہ کانفرنس 1945 میں ہوئی، اور یہ تمام جو ایفرٹس تھیں، جتنی بھی ایفرٹس کی گئی ہیں، وہ بیسیکلی آئینی اصلاحات کے لیے کی گئی ہیں، یعنی آئین کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا حل جو ہے وہ ڈھونڈنا تھا کہ تاکہ جس پر ہندو اور مسلمان یعنی تمام لوگ اس پہ متفق ہو جائیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ وین دا کانگریس اینڈ دا مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ریچ این ایگریمنٹ، اب جب دونوں میں سے کوئی بھی کسی ایگریمنٹ پر نہیں پہنچا تو اوور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز یعنی آئینی اصلاحات کے حوالے سے، اینڈ دا وائس رائے آف انڈیا لارڈ ویول کنوین کانفرنس، کنوینٹ یعنی بلائی۔ اب وہ کہتا ہے کہ لارڈ ویول جو ہے اس نے شملہ میں ایک کانفرنس جو ہے طلب کی، اردو والوں کے پاس طلب کی لکھا ہوا ہے، طلب کا مطلب بھی بلانا ہے۔ کانفرنس آف پولیٹیکل پارٹیز ان شملہ ان جون 1945۔ اس نے 1945 میں شملہ میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں تھیں ان کو انوائٹ کیا تاکہ تمام سیاسی جماعتوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سنا جائے اور اس کے مطابق جو ہے جو بھی اصلاحات ہوں وہ کی جائیں۔ وی ول پریزنٹڈ فالوئنگ پروپوزلز، جو پروپوزلز اس نے اس میں پیش کیے وہ منزل تھے۔ اب کون کون سے پروپوزل ہیں؟ سب سے پہلا پروپوزل تھا کہ ریپرزنٹیشن شوڈ بی گیون ٹو امپورٹنٹ کمیونٹیز ان دا وائس رائز ایگزیکٹو کونسل، یعنی وائس رائے کی جو انتظامی کونسل ہے اس میں اہم فرقوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ اب اہم فرقے یا اہم امپورٹنٹ کمیونٹیز یا مائنورٹیز یا فرقے جو ہیں وہ کون سے ہیں یا میجورٹی ہیں، تو تب بھی جو ہے چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں یا جو بھی قوموں کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے بیسیکلی وہ انتظامی کونسل جو ہے وائس رائے کی اس میں نمائندگی ان کو حاصل ہوگی، یعنی ایڈمنسٹریشن، بیسیکلی ایڈمنسٹریشن میں حصہ دیا جائے گا۔ دا مسلمس شوڈ بی گیون ایکول ریپرزنٹیشن، اور مسلمانوں کی بھی برابری کے حساب سے جو ہے نمائندگی دی جائے گی، along with the upper caste ہندوز، جس میں جو اونچی ذات والے ہندو ہیں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان ہندوؤں کو بھی جو ہے مساوی نمائندگی دی جائے گی، برابر جو ہے ان کو حقوق دیے جائیں گے۔ اینڈ آل دا ممبرز آف دا کونسل شوڈ بی انڈینز ایکسیپٹ دا کمانڈر آف دا آرم فورسز۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمام جتنے بھی ممبر ہوں گے کونسل کے وہ تمام انڈینز ہوں گے، اور صرف آرم فورسز جو ہیں یعنی افواج جو ہیں ان کے جو سربراہ ہوں گے، کمانڈر جو ہوں گے، وہ کونسل کے جو ہے اس کے علاوہ باقی تمام جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کے انڈر ہو سکتے ہیں کونسل کے انڈر، لیکن جو ہے عام فورس جو ہے وہ اس کے انڈر نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ برطانیہ کے انڈر ہوگی، کراؤن کے انڈر ہوگی۔ تو اب یہاں پہ بیسیکلی ایگزیکٹو اختیارات دیے جا رہے ہیں، انتظامیہ کے اختیارات دیے جا رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لو کاسٹ ہندو ہیں یعنی جن کو جو ہے بہت زیادہ حقوق نہیں دیے جاتے اور جن کو انفیریئر رکھا جاتا ہے ان کو بھی حقوق دینے کے بارے میں وعدہ کیا گیا۔ اور یہاں پہ جو کونسل میں تمام جو ہے انڈینز کو جو ہے وہ ممبرشپ دی گئی سوائے فورسز میں، ٹھیک ہے۔ ناؤ دا پرابلمس اروز ایز ہو وڈ بی نومینیٹڈ امانگ دا مسلمس فار دا ایگزیکٹو کونسل۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ مسائل اس وقت پیدا ہوئے کہ جس کسی کو بھی مسلمانوں کی طرف سے ایگزیکٹو کونسل یا انتظامی کونسل کے لیے منتخب کیا گیا، دا مسلم لیگ تھاٹ دیٹ دا مسلم لیگ واز دا سول ریپرزینٹیٹیو پارٹی آف دا ہول انڈین مسلمز اینڈ ہیڈ رائٹ ٹو نومینیٹ دیئر ریپرزینٹیٹیوز۔ اب یعنی ایگزیکٹو کونسل میں مسلمانوں کی طرف سے کون جو ہے کس کی نومینیشن کی جائے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ مسلم لیگ کا یہ ماننا تھا کہ وہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان کے نمائندے منتخب کرے یا نامزد کرے۔ دا کانگریس تھاٹ دیٹ اٹ واز دا سول ریپرزینٹیٹیو آف کمیونٹیز آف انڈیا اینڈ اٹ وڈ ریپرزینٹ دا مسلمز ایز ویل۔ دا تھرڈ پوائنٹ واز، اب وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو کانگریس ہے اس کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ وہ تمام کمیونٹیز یعنی تمام فرقوں کی، چاہے وہ مسلمان ہیں، ہندو ہیں یا سکھ ہیں، ان سب کی ریپرزینٹیٹیو ہے، ان سب کی نمائندگی کرنے والی جماعت ہے، تو اس لیے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بھی نمائندے وہی نامزد کرے۔ دا تھرڈ پوائنٹ واز دا چیف منسٹر آف پنجاب خضر حیات توانا، یعنی تیسرا بندہ جو ہے ایک مسلم لیگ ہو گئی، دوسرا کانگریس ہو گیا، اور تیسرا دعویٰ کرنے والا شخص جو ہے وہ پنجاب کے منسٹر خضر حیات توانا ہے، واز لائل ٹو دا برٹش، جو کہ بیسیکلی
برطانیہ کے لیے لائل ہیں، انگریزوں کے ساتھ لائل ہیں۔ اب انگریز یہاں پہ خود سامنے نہیں آ رہے ہیں، دے وانٹیڈ ٹو نومینیٹ ہم فار دا کونسل، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں نومینیشن کا حق دیا جائے کہ وہ کونسل میں جو ہے نومینیٹ کریں۔ اب یہاں پہ مسلم لیگ تو سامنے آ گئی، کانگریس بھی سامنے آ گئی، لیکن برطانیہ بیسیکلی خود سامنے نہیں آ رہا، یعنی گورنمنٹ خود سامنے نہیں آ رہی، اور یہاں پہ خضر حیات توانا کو آگے پیش کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو جو ہے وہ کلیم کریں، اور اس طرح سے یہ بینیفٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ ڈائریکٹ بینیفٹ جو ہے وہ برطانوی گورنمنٹ کو جاتا، کیونکہ جو خضر حیات توانا جو ہے وہ بیسیکلی برطانیہ کے لیے لائل ہے۔ فیلئر آف دا کانفرنس، اب وہ کہتا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجوہات کیا تھی، یعنی وہ اگر ایک مین چیز جو ہے مسلمانوں کی بھی مانی جا رہی تھی تو اس میں یہ کیوں ناکام ہوئی؟ ویدر دا آل انڈین مسلم لیگ ایٹ دا رائٹ ٹو نومینیٹ آل دا مسلم ممبرس ٹو دا ایگزیکٹو کونسل، اب وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو کونسل میں تمام مسلمان ارکان کی نامزدگی کا آل انڈیا مسلم لیگ کو حاصل ہے یا نہیں، کونسل آر ناٹ، اس کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھنے کے لیے اگر دیکھا جائے تو دیٹ واز دا کوسچن، یہ ایک سوال تھا، اینڈ نو بڈی واز ایبل ٹو آنسر اٹ، اور کوئی یعنی ایک ایسا سوال تھا کہ جس کا جواب کسی کے پاس میں نہیں تھا، اینڈ نو بڈی واز ریڈی ٹو وڈرا فرام دیئر اسٹینڈس، اور کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اسٹینڈس مین موقف، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جو ڈیمانڈ ہے اس سے کوئی بھی نہیں ہٹ رہا تھا، کوئی بھی جو ہے وائز فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دا قائد اعظم ایکسپلینڈ ہز اسٹینڈس اینڈ سیڈ دیٹ اونلی دا مسلم لیگ وڈ نومینیٹ دا مسلم، قائد اعظم نے اپنا موقف پیش کیا اور ان کا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے اور اسے ہی اس بات کا حق حاصل ہے۔ دیٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا کانگریس، جو کہ کانگریس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ خضر حیات اینڈ دا برٹش، خضر حیات اور برطانیہ جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ دیئر فور دس کانفرنس فیل، اس وجہ سے کانفرنس ناکام ہوگی، یعنی تینوں طرف سے کسی قسم کا کوئی لچک والا رویہ نہیں اپنایا گیا، اینڈ دس فیلئر بینیفٹڈ دا مسلم لیگ، اور یہ جو ناکامی ہے اس نے مسلم لیگ کو بہت فائدہ پہنچایا، اینڈ دا مسلمز گاٹ ریڈ آف دا کانگریس ڈومینیشن ان دا سینٹر، اور اس طرح سے مسلمانوں کو مرکز میں سے کم از کم جو ہے جو کانگریس کی اجارہ داری تھی یا کانگریس کی جو اجارہ داری تھی اس کو جو ہے وہ اس نے ختم کر دیا۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں تو اس میں جنرل الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، نیکسٹ ہم جنرل الیکشن کو ڈسکس کریں گے کہ نیکسٹ ریویو میں، لیکن یہاں تک آئی ہوپ آپ کو شملہ کانفرنس جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ بیسیکلی جو ہے وہ 3 میجر جو ہے فگرز ہیں جن کا اہم کردار ہے اس کو ناکام بنانے میں، کانگریس، مسلم لیگ اینڈ خضر حیات توانا، ٹھیک ہے، اور خضر حیات توانا کے لیے اگر ساتھ میں ہم یوز کریں تو بیسیکلی برٹن، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھیں تو جو ہے بہت حد تک یہاں پر دیکھا جائے تو انگریزوں نے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی ایک طرح کی وہ مان لی تھی، لیکن جو ہے یہ پھر بھی ناکام ہو گئی۔ آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور جو ہے اسی میں سے آپ نے MCQs اور باقی کوسچنس وغیرہ کرنے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے روز کے روز آپ کا جو کوسچن جس کلاس میں میمورائز کرتے تھے بچوں اسی طرح سے میمورائز کرنے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ جتنا بھی پورشن ہے آپ کے ایگزام کے لیے وہ آپ کو پریپیئر ہو جائے۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔